نپولین نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدح میں جو کچھ پیش کیا وہ میں ایک تقریر میں تفصیل کے ساتھ پیش کر چکا ہوں، لیکن اسی سلسلے میں ایک پروگرام میں دوبارہ بھی اسے پیش کروں گا۔ لیکن آج میری نظر میں نپولین کے وہ افکار ہیں کہ جو اس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ یہ مضمون ڈاکٹر عظیم امروی جو کہ امروہے میں رہتے ہیں، امروہے کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے۔ اس کا موضوع ہے در علی پر شہنشاہ اعظم نپولین بوناپارٹ۔ یہ پیام علم و دانش میں ان کا مضمون چھپا ہے اور نیٹ پر بھی موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کا در بھی وہ در ہے کہ جہاں کارلائل اور جارج ارداق سے لے کر ایبی کراکا تک نہ جانے کتنے دانشور، مفکر، حکمراں، شہنشاہ، صوفیہ، علماء، شعراء، ادیب اور مختلف مذاہب کے مبلغین و محققین نظر آتے ہیں جو علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ کارلائل ہے، جارج ارداق جو کہ لبنان کا بہت مشہور دانشور، مورخ اور ادیب ہے۔ اس نے حضرت علی پر بہت شاندار کتاب جارج ارداق نے لکھی ہے جو کہ عیسائی ہے۔ اس کی کتاب کا نام ہے ندائے عدالت انسانی۔ اسی سلسلے میں ہم جارج ارداق پر پروگرام کریں گے اور کارلائل پر بھی ہم پروگرام کریں گے جو اس نے حضرت علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سبھی دانشوروں نے اپنے اپنے انداز میں حضرت علی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور وہ سب حضرت علی سے متاثر ہوئے، بلکہ اتنے متاثر ہوئے کہ بوقت پریشانی اور مشکل میں حضرت علی سے انہوں نے امداد بھی طلب کی ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ مشکل کشائے عالم نے ان کی مدد بھی کی اور مشکل کو حل کیا۔ حوالے کے لیے عظیم امروی صاحب بتاتے ہیں کہ حضرت علی سے نپولین بوناپارٹ کی عقیدت جو ہے وہ کہاں آپ کو ملے گی۔ حوالہ دیتے ہیں وہ ابوالکلام آزاد کا الہلال جو کلکتے سے نکلتا تھا، 1913 سے 1917 تک کی فائلیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ نیاز فتح پوری کا ماہنامہ نگار جب لکھنؤ سے نکلتا تھا تو اس وقت 1925 سے 1932 تک کے شمارے آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ التدریس سہ-ماہی دہلی کی جلدیں 1919 سے 1937 تک کی فائلیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ معارف اسلام لاہور کے جنوری 1967 کے شماروں کا مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرانس کے شہنشاہ اعظم نپولین کی مولا کائنات حضرت علی سے کیا عقیدت ہے، اور پھر آپ کو اس کی عقیدت کا اندازہ ہوگا۔ مولا کائنات کے بارے میں نپولین کی عقیدت کا ذکر کرنے سے بیشتر یہ ضروری ہے کہ بتا دیا جائے کہ نپولین ایک غریب گھرانے میں پیدا ہو کر بوڑھی ماں کی محنت کی کمائی سے اور ماں کی پکائی ہوئی روٹیوں سے پرورش پا کر جوان ہوا، اور اس کی ساری طاقت ماں کی محبت اور ماں کے کھلائے ہوئے روٹی کے ٹکڑے تھے۔ وہ فوج میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہو کر جنرل تک پہنچا اور پھر فرانس جیسے ملک کے تخت و تاج پر قابض ہو کر حکمراں بنا اور تاریخ کا ایک عظیم انقلاب وہ لایا۔ نپولین نے انگریز اور اس کی حکومت کا جینا دشوار کر دیا تھا، اور تاریخ کے اس جری اور شجاع حکمراں نے عظیم فتوحات حاصل کیں۔ اسی بہادر نپولین نے جب اسلامیات کا مطالعہ کیا تو دل میں نیرنگی اور دماغ میں انقلابی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس کے احساسات نے انگڑائی لی اور ذہن مزید بیدار ہوا۔ طرح طرح کے نئے نئے سوالات اس کے دماغ میں جنم لینے لگے۔ عیسائی گھرانے سے تعلق رکھنے اور اسی مسلک پر چلنے کے باوجود اس نے عیسائی پادریوں سے بحث و مباحثہ کیا
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا عیسائیت میں اس کو بری نظر سے دیکھا جانے لگا۔ یورپ کی تاریخ گواہ ہے کہ نپولین کا عہد خطرناک لڑائیوں اور بڑی بڑی جنگوں میں گزرا ہے۔ ان جنگوں میں اکثر ایسے مواقع بھی آئے کہ نپولین کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بڑے بڑے نازک حالات بھی پیدا ہوئے اور دشمن کے سپاہیوں کے درمیان بھی گھر گیا۔ اس کی فوج کو بھی ندامت اور ذلت اٹھانی پڑی، لیکن ایسے نازک اور مشکل وقت میں اس نے خدا کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگی ہے تو وہ ائمہ معصومین اور انہی مقدس ہستیوں سے وہ خدا وند عالم کی پسندیدہ شخصیات قرار دے کر جو اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں ان سے مدد مانگتا ہے۔ نپولین ایک مرتبہ دشمن کی فوج میں گھر گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے لشکر میں بھی بغاوت کے آثار نظر آنے لگے، جس کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اس نازک ترین وقت میں فرانس کے شہنشاہ اعظم نے مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب سے بھرپور عقیدت اور والہانہ انداز میں فریاد کی اور مشکل کشائے عالم کو اس طرح مدد کے لیے پکارا۔ اب یہ اس کی تحریر ہے نپولین کی، جو فرینچ زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور ابھی عظیم صاحب بتائیں گے آپ کو کہ ترجمہ فرینچ زبان سے کس نے کیا ہے۔ نپولین کہتا ہے، او لارڈ علی، بے شک تو ہی رسول آخر کا داماد ہے، تو آزاد بندوں کا کعبہ اور نیکوکاروں کا قبلہ ہے۔ او مائی لارڈ، تو ہی حیدر کرار اور غیر فرار ہے، جس نے طفلی میں عظیم الجثہ اژدہا چیر کر دوپارہ کر دیا تھا۔ تجھی کو ذوالفقار عطا کی گئی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہی اللہ کی تلوار ہے اور تو ہی اس تلوار کی جھنکار ہے، تو ہی خدا کی قدرت اور خدا کا چہرہ ہے۔ اے سورج کو پلٹانے والے اور نجوم و کواکب کو جھکانے والے علی، تو آسمان کا بھید ہے، تو آسمان کا راز ہے اور خود تیری ذات پر اسرار ہے، جس کی خلقت پر حق تعالی ناز کرتا ہے اور قدرت حق فقر سے سر اٹھاتی ہے۔ خیر تو ہی پیغمبر اعظم کے خاص جھنڈے کو اٹھانے والا اور مرحب و انتر ایسے سرماؤں کا نام و نشان مٹانے والا ہے۔ او لارڈ علی، تیرا اور رسول گرامی کا گوشت پوش چونکہ ایک ہی ہے، اس لیے میرے سوا نہ رسول آدم کا کوئی اور ہمسر ہو سکتا ہے نہ جانشین۔ محمد کے ایک ایک سپاہی کی زبان پر تیری حمد و ثنا ہے کہ تو ہی غضنفر و صفدر ہے، اور اسلام کے جس لشکر نے دشمنان دین کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور دنیا میں فتح و ظفر کا جھنڈا گاڑا، اس لشکر اسلام کا سپہ سالار تو ہے علی۔ حرم محترم تجھ پر فخر کرتا ہے کہ تو اس کا آبدار موتی ہے۔ مائی لارڈ، اغیار و کفار تو بتوں کی بندگی میں لگے رہتے تھے اور تو اصنام کو توڑ کر غنیمت و نابود کرتا تھا، تو دشمنوں کو نیست و نابود کرتا تھا۔ تیری ضرورت پر سچے مومن ہی کو نہیں بلکہ جو لوگ تیری شان کے منکر و شوق و گستاخ ہیں ان کو بھی تیری احتیاج ہے۔ یہ اس لیے کہ تو خدا کا ہاتھ ہے اور تیری گرفت اتنی مضبوط ہے کہ جس سے چھوٹ کر نکلنا سخت دشوار ہے۔ تیری تعریف اس سے زیادہ اور کیا ہو سکے گی کہ اس دار فانی میں بھی تیری حکومت ہے اور اس جہان میں بھی تیری ہی حکومت ہوگی۔ او لارڈ علی، میں ایک ناچیز بندہ ہوں اور تو ہی میرا آقا اور مولا ہے۔ تو میرا غمخوار اور مددگار ہے، تو ہی مظلوم کا ناصر، مغموم کا مونس اور بے کس و بے بس کا حامی ہے۔ مجھ پر غم و الم کی کالی بھیانک رات چھا گئی ہے۔ اے انوار کے مطلع، اے لارڈ علی، تو مجھے مطلع انوار سحر کا نور کر دے۔ میرے آقا، فرنگی اشرار نے پھر ایک دفعہ سر اٹھایا ہے، تو ہی قاتل اشرار ہے، میری مدد کو آ۔ اے بازو احمد، میرا بازو پکڑ لے۔ اے اللہ کے ہاتھ، تو ہی بے دست کا یاور و مددگار ہے۔ او لارڈ،
یہ انگریز کی فوج نہیں، ایک شامی لشکر امڈ آیا ہے، اس کی الغار کو روک دے اے نجف کے بالی، اے جنگ مارکہ کربلا کے مانند، اے شبیر کے والد گرامی، میری مدد کر کہ تو ہی باطل کا دشمن اور حق کا طرفدار ہے۔ اس غم و الم میں میرا دل رو رہا ہے، اور اس روتے ہوئے دل کی تسکین صرف تو ہی اور تو ہی میری ڈھارس بندھانے والا ہے۔ او لارڈ علی، میدان جنگ میں ذرا اپنی ذوالفقار کو چمکا اور اس کے جوہر دکھا۔ اے شیر خدا، پرہیبت آواز میں گونج تاکہ دشمن کے ہوش اڑ جائیں۔ او لارڈ علی، میری کشتی کو بھنور سے نکال کہ ڈوبتی نیا کو پار لگانے والا تو ہی ہے۔ او لارڈ بونی یعنی نپولین کی تجھ سے فریاد ہے کہ امداد کا وقت آ پہنچا ہے، اب میری مدد فرما اور مجھے فتح و نصرت عطا کر۔ یہ نپولین کا خراج عقیدت مولا کائنات حضرت علی کو ہے۔ نپولین کی اس فریاد کو جو اس نے حضرت علی کی شان میں کی ہے، اس کا اردو ترجمہ حکیم سید محمود گیلانی صاحب نے کیا ہے۔ اس فریاد کا یہ اثر ہوا کہ کچھ ہی دن بعد جنگ کے حالات بدل گئے اور نپولین اور اس کی فوج دشمن کی فوج پر حاوی ہو گئی، اور جنگ میں نپولین کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ در علی پر کائنات کی بگڑی بنتی ہے، اور جس نے بھی عقیدت اور صمیم قلب سے انہیں مدد کے لیے پکارا ہے، اس کی ضرور مدد کی گئی ہے، اور کائنات کو یہ راز جنگ خیبر کے موقع پر رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ بتا گئے ہیں کہ اللہ کے حکم سے خیبر کی لڑائی میں رسول اللہ نے علی کو مدد کے لیے پکارا تھا، اور ناد علی جبریل لے کر آئے تھے۔ اللہ چاہتا ہے کہ علی کو پکارا جائے۔ دنیا پکار رہی ہے، عیسائی پکار رہے ہیں، یہودی پکار رہے ہیں، اور مسلمان بھی پکاریں تاکہ ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔